اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری آج کی یہ نشست پچھلی 2 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں توبہ و استغفار پر قرآن حکیم و احادیث نبی اور حکایات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور حضرت کعب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ اور توبہ کی اہمیت و فضیلت پر بیان ہوا۔ انشاءاللہ المستعان آج کی اس نشست میں بھی ہم توبہ کے فضائل اور چند حکایتیں احادیث نبی و آیات قرآنی آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ سیدنا محمد و بارک وسلم۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ خالص اور سچی توبہ کرنے والوں میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھوں سے خاک بھی سونا بن جاتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمہ کی توبہ کے واقعے سے توبہ کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ پہلے ایک راہزن تھے، راہگیروں اور مسافروں کو لوٹتے تھے، مگر لوٹی ہوئی چیز اور اس کے مالک کا نام لکھ لیتے۔ ایک دن اس راہ سے ایک قافلہ گزرا، اس میں ایک حافظ قرآن یہ آیت بآواز بلند پڑھتا جا رہا تھا۔ یہ آیت سورۃ الزمر آیت نمبر 53، ہم اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے کان تک پہنچی تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی، اللہ کی طرف لو لگانے کی رغبت پیدا ہوئی۔ وہ اس حافظ قرآن کے نزدیک آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے راہزن اور بدکار شخص کو بھی بخش دے گا۔ اس نے جواب دیا، جب تک زندگی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو خالص توبہ کے ذریعے میری بارگاہ میں آئے وہ ضرور بخشا جائے گا۔ پس حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حافظ قرآن کے ہاتھ پر توبہ کی۔ پھر حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کے مالکوں کے پاس گئے جن کا نام لکھ رکھا تھا، ان کو خوش کیا اور ان کو لوٹا ہوا مال لوٹا دیا، مگر ایک یہودی اپنے دینار واپس لینے پر خوش نہ ہوا۔ اس نے کہا، میں نے تو توریت میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تائب اپنا ہاتھ خاک پر مارے تو خاک سونا ہو جائے گی۔ یہودی نے ایک برتن ٹھیکریوں سے بھرا اور حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ انہوں نے اسے چھو کر اس یہودی کے ہاتھ میں دیا تو ساری ٹھیکریاں سونا ہو گئیں۔ پس وہ یہودی اپنے خاندان سمیت مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ توابین کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولنے کا حکم دیا۔ توبہ و استغفار کی فضیلت اس بات سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تائب کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولنے کا حکم فرماتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر کلمہ شہادت پڑھا اور یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں اور خوب پاک ہونے والوں میں سے بنا دے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ توبہ کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ تائبین کے مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ توبہ و استغفار کرنے والوں پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس بات کا اظہار کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر بڑی زوردار بارش بھیجے گا اور تمہاری مدد اموال اور اولاد کے ذریعے فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ توبہ کرنے سے نہ صرف انسان کی برائیاں مٹ جاتی ہیں بلکہ تائب کے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت اتنی ہی نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اگر توبہ کے بعد زندگی کی اصلاح کر لی جائے تو گزشتہ زندگی کے تمام گناہ معاف ہو کر نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یقیناً جانتا ہوں سب کے بعد جنت ہے، سب کے بعد جنت میں کون شخص داخل ہوگا اور سب سے آخر میں دوزخ سے کون نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا شخص ہوگا جس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا، فرشتوں سے کہا جائے گا اس شخص کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کرو اور کبیرہ گناہ ابھی اس کی نظروں سے اوجھل رکھو، چنانچہ اس پر اس کے صغیرہ گناہ پیش کیے جائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا تو نے فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا اور فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا۔ وہ شخص اس بات میں جواب دے گا اور کہے گا میں اپنے اندر ان کاموں سے انکار کی سخت نہیں پاتا، اور وہ ابھی اپنے کبیرہ گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ کہیں ان کا حساب نہ شروع ہو جائے۔ اس شخص سے کہا جائے گا جا تجھے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دی جاتی ہے۔ وہ شخص عرض کرے گا اے میرے رب، میں نے تو اور بھی بہت سارے گناہ کیے تھے جن کو اس وقت مجھ پر پیش نہیں کیا گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں مبارک ظاہر ہو گئی۔ انسان کا دل آئینے کی طرح صاف ہے، اس کو ملکوتی کے جوہر سے آراستہ کیا گیا ہے، مگر جب انسان اس کی حفاظت نہ کر پائے تو اس پر نفسانی خواہشات، حرص و ہوس اور گناہوں کے بعد سیاہی چھا جاتی ہے۔ نیک اعمال اور توبہ و استغفار کا عمل اس سیاہی اور تاریکی کو دور کر کے آئینہ قلب کو صاف و شفاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرے، گناہ سے ہٹ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ زیادہ گناہ کرتا جائے تو یہ نشان بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور یہی وہ ران یعنی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان اعمال بد کا زنگ چڑھ گیا ہے جو وہ کمایا کرتے تھے، اس لیے آیتیں ان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیتل یا لوہے کی طرح دلوں کا بھی ایک زنگ ہے اور اس کا سیخل گر استغفار ہے۔ توبہ سے غافل رہنے والوں کے لیے وعید، جو لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے بخشش و مغفرت کا سوال نہیں کرتے اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے قرآن و سنت میں سخت وعید آئی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البروج آیت نمبر 10 میں، بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دی پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور ان کے لیے بالخصوص آگ میں جلنے کا عذاب ہے۔ سورۃ الحجرات میں ارشاد ہوتا ہے اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ ایک اور مقام پر توبہ میں غفلت کرنے والوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ارشاد ربانی ہے، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال میں ایک بار یا 2 بار مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں متعدد مقامات پر توبہ کرنے والوں کے لیے انعام و اکرام کی بشارت دی، وہاں توبہ میں سستی کرنے والوں اور جلدی توبہ نہ کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کی کڑی وعید بھی سنائی ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں زمانے جاہلیت کی 4 چیزیں ہیں جن کو لوگ نہیں چھوڑیں گے: حسب و نسب پر فخر کرنا، دوسرے شخص کو نسب کا طعنہ دینا، ستاروں کو بارش کا سبب جاننا اور نوحہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا نوحہ کرنے والے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کریں تو انہیں قیامت کے دن گندھک اور خارش کی خمیص پہنائی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب پیے اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، پھر دوبارہ پیے تو 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، لیکن اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، پھر اگر تیسری مرتبہ ایسا کرے تو اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، اور اگر چوتھی مرتبہ یہی حرکت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دنوں کی نمازیں بھی قبول نہیں فرماتا، اور اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں فرماتا، اور قیامت کے دن اس کو نہر خبال سے پانی پلائے گا۔ نہر خبال کے بارے میں پوچھا گیا، اے عبد الرحمن نہر خبال کیا ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دوزخیوں کے لیے پیپ کی ایک نہر ہے۔ ان آیت قرآنیہ اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی سے بچنے اور گناہوں کی بخشش کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ انسان بلا تاخیر اس کی بارگاہ میں رجوع کرے اور توبہ و استغفار بجا لائے۔ اے باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے، صدقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اے باری تعالیٰ ہم پر اپنا رحم اور فضل فرمائیے میرے مالک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان